میں انصاری افتخار احمد اقبال احمد معاون مدرس برائے جغرافیہ فرام JAT گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج مالیگاؤں ضلع ناسک۔ جغرافیہ 12ویں جماعت نئے نصاب کے مطابق۔ عزیز طالبات، اس ویڈیو میں ہم ہمارے نئے نصاب کے مطابق جغرافیہ کی درسی کتاب کے پہلے سبق باب نمبر 1 آبادی حصہ اول چیپٹر فرسٹ پاپولیشن پارٹ فرسٹ کی معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، یہ ویڈیو اس سبق کا تیسرا اور آخری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے اور دوسرے ویڈیو میں اس سبق کے مختلف ضمنی عنوانات جیسے جغرافیہ معنی و شاخیں، آبادی کی تقسیم، براعظموں کے لحاظ سے آبادی کی تقسیم، آبادی کی گنجانیت، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے جغرافیائی عوامل، تبدیلی آبادی یا اضافہ آبادی کے اجزاء اور اضافہ آبادی و آبادی کا دھماکہ کی معلومات حاصل کی تھیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے آخری ضمنی عنوان آبادیاتی عبوری نظریہ یا شماریاتی عبوری نظریہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کی معلومات حاصل کریں گے۔ اسے آزمائیں یا کوشش کیجیے۔ گیو اٹ اے ٹرائی۔ عزیز طالبات، نیچے دی گئی ترسیم کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کیجیے۔ یہ آبادیاتی عبوری نظریے یا شماریاتی عبوری نظریے کا ترسیمی خاکہ ہے، جس کی وضاحت آگے کی جانب تفصیل سے آئے گی۔ آپ اس ترسیم میں دی گئی تمام چیزوں کو غور سے دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات اس ترسیم میں تلاش کر کے اپنی نوٹ بک میں درج کیجیے۔ سوال نمبر 1، نیلے یعنی بلیو اور سیاہ یعنی کالے خطوط کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، ترسیم میں سبز یعنی ہرے رنگ کا حصہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سوال نمبر 3، ترسیم میں بتایا گیا نیلے رنگ کا حصہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ سوال نمبر 4، کن مراحل میں شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہے؟ سوال نمبر 5، کن مراحل میں شرح پیدائش اور شرح اموات یکساں ہیں؟ اور آخری سوال ہے سوال نمبر 6، کس مرحلے میں شرح اموات شرح پیدائش سے زیادہ ہے؟ عزیز طالبات، آپ اپنی نوٹ بک میں آبادیاتی عبوری نظریہ یا شماریاتی عبوری نظریے کا صاف ستھرا رنگین خاکہ بنائیں اور ان تمام پوچھے گئے 6 سوالوں کے جوابات اس میں سے دیکھ کر ترتیب وار نوٹ کریں۔ آبادیاتی عبوری نظریہ یا شماریاتی عبوری نظریہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری۔ عزیز طالبات، آبادیاتی عبوری نظریہ آبادی کی تاریخ کی تشریح پر مبنی ہے، جس کو ایک امریکی جغرافیہ داں وارن تھامسن نے سن 1929 میں تیار کیا تھا۔ بعد میں اسی نظریے کو سن 1940-50 کی دہائی کے فرینک ڈبلیو نوٹسٹین نے آبادی کی منتقلی کا ایک باقاعدہ نظریہ کی صورت میں پیش کیا۔ تو بچوں، یہ نظریہ تیار کرنے والے وارن تھامسن ہیں اور اس نظریے کو بطور نظریہ پیش کرنے والے ڈبلیو نوٹسٹائن ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ایک ملک اپنے اضافہ آبادی کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ ملک بیک وقت اضافہ اور کمی کے مرحلے میں نہیں ہوتا، یعنی ملک میں یا تو اضافہ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر کسی وجہ سے کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ دونوں عمل ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں ہوتے۔ ملک میں معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ شرح پیدائش اور شرح اموات کا رجحان بھی الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے اضافہ آبادی کی شرح بدلتے رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ملک معاشی طور پر ترقی حاصل کر رہا ہے تو اس ملک میں روزگار میں اضافہ، میڈیکل سائنس میں ترقی ہوتی ہے، جس سے شرح پیدائش زیادہ اور شرح اموات کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر پا رہا ہے تو اس ملک میں روزگار میں کمی اور میڈیکل سائنس کی ترقی نہ ہونے سے شرح اموات میں اضافہ ہوتا ہے۔
اور شرح پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ملک میں اضافہ آبادی کی شرح بدلتے رہتی ہے۔ اسی لیے اس نظریے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ملک اپنے اضافہ آبادی کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلے کو عبور کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو کئی سالوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے اس ترسیمی خاکے میں دکھائی دینے والی چیزوں کی جانب توجہ دیں۔ اس میں بالکل بائیں جانب درج عمودی نمبرات فی ہزار لوگوں میں شرح پیدائش اور شرح اموات کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوپر بائیں جانب مراحل ہیں جو دائیں جانب 1 سے 5 تک مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام پانچوں مراحل میں بنے ہوئے افقی خطوط جو بلیو یعنی نیلے، کالے یعنی سیاہ اور لال رنگ سے بنے ہیں انہیں دھیان سے دیکھیں۔ بلیو یعنی نیلے رنگ کا خط شرح پیدائش کو، سیاہ یعنی کالے رنگ کا خط شرح اموات کو اور لال رنگ کا خط کل آبادی کو پیش کر رہا ہے، جبکہ شرح پیدائش اور شرح اموات کے درمیان کا سبز یعنی ہرے رنگ کا حصہ آبادی میں قدرتی اضافے کو بتا رہا ہے، جو پہلے 4 مراحل تک ہے، لیکن 5ویں مرحلے میں شرح پیدائش اور شرح اموات کے درمیان موجود بلیو یعنی نیلے رنگ کا حصہ آبادی میں قدرتی کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس طرح لال رنگ کے خط کے نیچے موجود پیلے رنگ کا حصہ کل آبادی کو پیش کر رہا ہے۔ اوپر کی جانب مراحل، ان کے نمبر اور نام درج ہیں۔ اب ہم ایک ایک مرحلے کو ترتیب وار سمجھیں گے۔ پہلا مرحلہ بلند استحکام یا زیادہ ساکن، ہائی اسٹیشنری اسٹیج۔ قوس کے ذریعے اس پہلے مرحلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش، شرح اموات اور کل آبادی کے درمیان تعلق کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طالبات، اس مرحلے میں شرح پیدائش اور شرح اموات دونوں ہی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اضافہ آبادی مستحکم پائیدار ہوتی ہے۔ جیسا کہ ترسیم میں نظر آ رہا ہے کہ بلیو اور کالے رنگ کے خطوط جو شرح پیدائش اور شرح اموات کو ظاہر کرتے ہیں دونوں ہی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کل آبادی ساکن ہے، اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا، اسی لیے اس پہلے مرحلے کو زیادہ ساکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ملک کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی، یہ زراعت اور دیگر ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے اور ثانوی و ثالثی سرگرمیوں سے بہت کم افراد منسلک ہوتے ہیں، یعنی ملک معاشی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی طرح مضبوط نہیں ہوتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا انحصار زراعت اور دیگر ابتدائی پیشوں جیسے کان کنی، ماہی گیری، جنگلاتی دولت جمع کرنا اور شکار وغیرہ پر ہوتا ہے، جس سے آمدنی کم ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ آمدنی کے ذرائع جیسے ثانوی و ثالثی پیشے مثلاً صنعت، کاروبار و تجارت، آمد و رفت و رسل و رسائل وغیرہ اور ان سے منسلک مختلف پیشوں سے بہت ہی کم تعداد میں لوگ منسلک ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں شرح پیدائش کی زیادتی کی وجہ تعلیم کی کمی، شرح بار آوری فرٹیلیٹی ریٹ کا بلند ہونا اور بڑے خاندان کا ہونا ہے، یعنی ملک میں تعلیم یافتہ افراد کا تناسب کم ہوتا ہے، لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جس کے سبب زیادہ آبادی کے مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے شرح بار آوری یعنی بچوں کی زیادہ سے زیادہ پیدائش کو برا نہیں مانا جاتا، جس کی وجہ سے خاندان بڑے ہوتے ہیں اور شرح پیدائش میں اضافہ ہوتے رہتا ہے۔ جبکہ اس مرحلے میں شرح اموات کے زیادہ ہونے کی اہم وجہ سائنس و ٹیکنالوجی کی کمی، حفظان صحت اور صاف صفائی کا فقدان، متعددی امراض کی زیادتی، طبی سہولیات کی کمی اور ناقص تغذیہ ہوتا ہے، یعنی ملک میں سائنس و ٹیکنالوجی ترقی یافتہ نہیں ہوتے، جس سے آفات کا پہلے سے پتہ کر کے اس کے ذریعے ہونے والی شرح اموات پر قابو پانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی صحت اور صاف صفائی کا نظام بہتر طور سے انجام نہیں دیا جاتا، مختلف قسم کے متعددی امراض بار بار وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، ساتھ ہی طبی سہولیات کی کمی پائی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو مختلف امراض سے بچانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح لوگوں کی آمدنی کم ہونے کے سبب لوگ ناقص اور ناکافی غذا کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے شرح اموات میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں مرتے رہتے ہیں۔
دور حاضر میں کوئی بھی ملک اس مرحلے میں نہیں آتا، یعنی آج کے زمانے میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں شرح پیدائش و شرح اموات دونوں بہت زیادہ ہوں اور آبادی مستحکم یعنی زیادہ ساکن پائی جاتی ہو۔ دوسرا مرحلہ ابتدائی توسیعی مرحلہ یا تیز پھیلاؤ، ارلی ایکسپانڈنگ اسٹیج، بریکٹ کے ذریعے اس دوسرے مرحلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو یہ ہیں۔ اس مرحلے میں شرح اموات میں گراوٹ آ جاتی ہے اور شرح پیدائش اپنی جگہ قائم رہتی ہے، جس کی وجہ سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ترسیم میں نظر آ رہا ہے کہ اس دوسرے مرحلے میں بلیو خط جو شرح پیدائش کا ہے اپنی جگہ قائم ہے، پہلے مرحلے کی طرح دوسرے مرحلے میں بھی زیادہ ہے، جبکہ سیاہ خط جو شرح اموات کا ہے اس میں تیزی کے ساتھ گراوٹ یعنی کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے سبب آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اس مرحلے میں شرح اموات میں گراوٹ کی اہم وجہ سائنس و ٹیکنالوجی کی توسیع سے ترقیات کی ابتدا، طبی سہولیات و حفظان صحت کی خدمات میں اضافہ اور وبائی امراض پر قابو ہے۔ عزیز طالبات، کسی بھی علاقے میں سائنس و ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ سے یعنی بڑھنے سے مختلف شعبوں میں کاموں میں ترقی شروع ہوتی ہے۔ ثانوی و ثلاثی پیشوں اور ان سے منسلک سرگرمیوں میں اضافہ و ترقی ہونے لگتی ہے، لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار ملنے لگتا ہے، فیکس آمدنی بڑھتی ہے، معیار زندگی بلند ہوتا ہے، ہر چیز کا حصول آسان اور ممکن ہو جاتا ہے، لوگ بہتر سے بہتر غذا کا استعمال کرتے ہیں، کم سے کم بیمار پڑتے ہیں، صحت بہتر رہتی ہے، ساتھ ہی طبی سہولیات کی خدمات میں اضافہ ہونے سے مختلف وبائی امراض پر آسانی سے قابو پا لیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے سبب شرح اموات کم ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں زرعی و صنعتی پیداواروں میں اضافہ ہوتا ہے، نئی صنعتوں کا قیام عمل میں آتا ہے اور آبادی پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بچوں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے سبب نئی مشینوں اور چیزوں کا استعمال کر کے زرعی و صنعتی پیداواروں میں زبردست اضافہ کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نئی صنعتوں کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کی کوششیں بھی شروع کر دی جاتی ہیں، جس کے لیے حکومت کی مختلف پالیسیوں اور میڈیکل سائنس کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ آج دنیا کے زیادہ آبادی والے ترقی پذیر ممالک اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اس مرحلے کو آبادی کے دھماکے کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ بچوں، آج دنیا کے زیادہ آبادی رکھنے والے ترقی پذیر ممالک یعنی وہ ممالک جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، وہ تمام ممالک فی الحال اس دوسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ان ممالک میں شرح پیدائش زیادہ جبکہ شرح اموات میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے اس مرحلے کو آبادی میں دھماکے کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ فی الحال اس مرحلے میں کانگو، بنگلہ دیش، یوگانڈا اور نائجر وغیرہ ممالک شامل ہیں۔ بچوں، کانگو اور یوگانڈا وسطی افریقہ میں جبکہ نائجر افریقہ کے شمال میں وسطی حصے میں پایا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش بھارت کے مشرقی سمت میں واقع جنوبی ایشیا کا اہم گنجان آباد ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ تمام تصویریں ان 4 ممالک کی ہیں جو اس دوسرے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ مابعد توسیعی مرحلہ یا سست پھیلاؤ، لیٹ ایکسپانڈنگ اسٹیج، بریکٹ کے ذریعے اس تیسرے مرحلے کی بھی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ بچوں، اس مرحلے میں شرح اموات میں کمی مسلسل جاری رہتی ہے، لیکن اب شرح پیدائش میں بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اضافہ آبادی کی شرح گھٹ جاتی ہے، لیکن اضافہ آبادی جاری رہتا ہے کیونکہ شرح پیدائش ابھی بھی شرح اموات سے زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں، جیسا کہ شکل کے تیسرے مرحلے میں نظر آ رہا ہے کہ کالا خط جو شرح اموات کی نشاندہی کرتا ہے، میں دوسرے مرحلے کی طرح اس مرحلے میں بھی گراوٹ یعنی کمی ہو رہی ہے، جبکہ بلیو خط جو شرح پیدائش کو ظاہر کر رہا ہے، اس میں بھی اب کمی واقع ہونے لگی ہے۔ دونوں خطوط میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس تیسرے مرحلے میں شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہی ہے، اسی لیے اضافہ آبادی بھی سست رفتاری سے جاری ہے، اسی لیے اس تیسرے مرحلے کو سست پھیلاؤ کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں ملک کی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، معیار زندگی بلند ہوتا ہے، غربت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے،
लोगों की तालीमी सतह बुलंद होती है, लोग ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत व फ़वाइद से वाकिफ़ होते जाते हैं, ख़ानदानों की जसामत घट जाती है। अज़ीज़ तालबात, जैसा कि दूसरे मरहले में बताया गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वुसअत व फैलाव की वजह से यानी बढ़ने की वजह से तरक्की शुरू होती है। इन तमाम बातों के सबब इस तीसरे मरहले में भी ममालिक की तरक्की में इजाफ़ा होता है। रोज़गार मिलने से लोगों की फ़ीका आमदनी बढ़ती है, जिससे ज़िंदगी गुजारने के लिए लगने वाली ज़रूरी वो बेहतर से बेहतर अशिया लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है और गुर्बत में कमी वाक़ होती है। जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इजाफ़ा होने से लोग आला तालीम हासिल करते हैं। ख़वानदगी की शरह बढ़ने से लोगों को ज़्यादा आबादी के मसाइल और ख़ानदानी मनसूबा बंदी की अहमियत व फ़वाइद से वाकिफ़ियत हासिल होती है, इनकी मालूमात मिलती हैं, जिसकी वजह से शरह पैदाइश घटने लगती है और ख़ानदानों की जसामत भी छोटे होने लगती है। आज दुनिया के वो तरक्की पजीर ममालिक जो तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, वो इस तीसरे मरहले से गुज़र रहे हैं, मसलन चीन और भारत वगैरह। बच्चों, आज दुनिया के ये दो ममालिक चीन और भारत पहले और दूसरे सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक हैं। चंद सालों पहले ये दोनों ममालिक दूसरे मरहले से गुज़रकर अब तीसरे मरहले में शामिल हो गए हैं। इन ममालिक में अब शरह अमवात के साथ साथ शरह पैदाइश में भी कमी व गिरावट लाने वाले अवामिल वो वाक़यात जो अभी बताए गए वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, अमल में आ रहे हैं, जिसके सबब आबादी में होने वाला तेज़ रफ्तार इजाफ़ा सुस्त हो गया है। अब ये ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक के दौड़ में शामिल हो रहे हैं। चौथा मरहला पस्त इस्तेहकाम या कम साकिन लो स्टेशनरी स्टेज। ब्रैकेट के ज़रिए इस चौथे मरहले की भी खाके के अंदर निशानदेही की जा रही है, जो ये है। इस मरहले में शरह पैदाइश शरह अमवात से कम तो नहीं होती, लेकिन ये तकरीबन यकसा हो जाती है, इसीलिए इजाफ़ा आबादी बराए नाम होता है। बच्चों, जैसा कि शक्ल के चौथे निशान ज़दा हिस्से में नज़र आ रहा है कि ब्लू खत यानी शरह पैदाइश में होने वाली गिरावट जो कमी है बतदरीज जारी है, जबकि सियाह खत यानी काला खत जो शरह अमवात को ज़ाहिर करता है में बहुत ही कम नहीं के बराबर कमी दिखाई दे रही है, जिसके सबब दोनों खतूत एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, यकसा हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्लू खत यानी शरह पैदाइश काले खत यानी शरह अमवात से थोड़ा ज़्यादा ही है, इसीलिए आबादी में इजाफ़ा बराए नाम जारी रहता है। इस मरहले में शरह पैदाइश तीसरे मरहले की बनिस्बत मज़ीद कम हो जाती है। लोगों का मेयार ज़िंदगी नहायत बुलंद हो जाता है। मुल्क और मुल्क के लोगों की माशी हालत नहायत मुस्तहकम हो जाती है। इब्तदाई पेशों के मुकाबले सानवी व सलासी पेशों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। बच्चों, जैसा कि बताया गया तीसरे मरहले में कि शरह पैदाइश में भी गिरावट आती है, तो चौथे मरहले में भी ये गिरावट जारी रहती है और मुल्क के जो लोग होते हैं, बाशिंदे होते हैं, वो इब्तदाई सरगर्मियों जैसे ज़राअत, कानकुनी, माहीगीरी, गल्लाबानी, शिकार वगैरह की बजाय सानवी व सलासी सरगर्मियों जैसे कारोबार, तिजारत, सनत, आमद और रफ़्त के ज़राए, रसूल रसायल और उनसे मुंसलिक जितनी भी सरगर्मियाँ उससे ज़्यादा वाबस्ता होते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा आमदनी भी हासिल होती है। इसीलिए मुल्क और मुल्क के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, उनकी मेयार ज़िंदगी और उनकी माशी हालत बहुत ज़्यादा मुस्तहकम और बुलंद हो जाती है। इस मरहले में बेहतर और जदीद तिब्बी सहूलियात व अद्वियात की वजह से शरह अमवात बहुत कम हो जाती है। मुल्क से हैज़ा और ताउन जैसी वबाई बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अवाम सेहतमंदी के ताल्लुक़ से बाशऊर और बेदार हो जाते हैं। बच्चों, बेहतर व जदीद तिब्बी सहूलियात के मुहैया होने से और अद्वियात की वजह से मुतअद्दिद वबाई बीमारियों का खात्मा हो जाता है, जैसे हैज़ा है, कॉलरा है, टाइफाइड है, ताउन वगैरह हैं। साथ ही लोग आला तालीम याफ्ता होते जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए सेहत और उसकी अहमियत को जानते हैं, जिसकी वजह से जल्द बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए शरह अमवात बहुत ही कम और मुस्तहकम हो जाती है। आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे USA यानी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इसी मरहले से गुज़र रहे हैं। बच्चों, आज के तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका है और यूरोप के ममालिक हैं जैसे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क वगैरह, स्वीडन, नॉर्वे, ये तमाम ममालिक पस्त इस्तेहकाम मरहले में आते हैं, जहाँ शरह पैदाइश और शरह अमवात दोनों बहुत ही कम और मुस्तहकम हैं। पाँचवा मरहला नुज़ूली मरहला या ज़वाल पज़ीर डिक्लाइनिंग स्टेज।
ब्रैकेट के ज़रिए इस आखिरी पाँचवें मरहले की भी निशानदेही की जा रही है, जो ये है। इस मरहले में शरह पैदाइश नहायत ही कम हो जाती है, तकरीबन शरह अमवात के बराबर हो जाती है। इजाफ़ा आबादी अक्ल तरीन सतह पर पहुँच जाती है। बाज़ मुल्कों में तो इजाफ़ा आबादी मनफी हो जाता है। बच्चों, जैसा कि तरसीमी खाके के दाएं जानिब आखिरी मरहले में नज़र आ रहा है कि इस हिस्से में ब्लू खत यानी शरह पैदाइश पहले सियाह खत यानी शरह अमवात के बराबर हुआ, उसके बाद सियाह खत से भी नीचे की जानिब पस्त हो गया। इसीलिए इजाफ़ा आबादी की शरह में कमी वाक़ई हुई। ये कुछ मुल्कों में बहुत ही कम और कुछ मुल्कों में मनफी यानी कम हो जाती है, माइनस में हो जाती है, जिससे कुल आबादी में कमी वाक़ई होती है। इसीलिए इस मरहले को ज़वाल पज़ीर मरहला कहते हैं। ऐसे मरहले से गुज़रने वाले मुल्कों में बच्चों की तादाद बहुत कम और बूढ़ों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। अज़ीज़ तालबात, आमतौर से अगर किसी मुल्क में शरह पैदाइश शरह मौत से भी कम हो जाए तो उन इलाक़ों में बच्चों की तादाद यानी पैदा होने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा रहने वाले सेहतमंद अफराद यानी बूढ़ों की तादाद से कम ही हो रहेगी। इस मरहले में आने वाले ममालिक में मेयार ज़िंदगी नहायत बुलंद हो जाता है, यानी लोग अच्छे से अच्छा खाना पीना रहना और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात ज़िंदगी की लगने वाली जो चीज़ें उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। मुल्क और बाशिंदों की माशी हालत मजबूत व मुस्तहकम हो जाती है, यानी मुल्क के साथ साथ मुल्क के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उसके बाशिंदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमीर और दौलतमंद हो जाते हैं। सलासी सरगर्मियाँ मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। आला तिब्बी व तालीमी सहूलियात मुहैया होती हैं, यानी हर कोई बेहतर से बेहतर इलाज हासिल करने लगता है और अच्छी और आला तालीम जो है आसानी से हासिल कर लेता है, क्योंकि लोगों की आमदनी जो है ज़्यादा होती है, हर कोई जो है बेहतर रोज़गार हासिल कर रहा होता है। इसीलिए खुशगवार और सेहतमंद माहौल पैदा होता है, जिसकी वजह से लोग खुशहाल और सेहतमंद होते जाते हैं। आज स्वीडन और नॉर्वे जैसे शुमाली यूरोपीय ममालिक इस मरहले से गुजरने वाले ममालिक की बेहतरीन मिसालें हैं। कोशिश कीजिए, गिव इट ए ट्राई। अज़ीज़ तालबात, आप लोगों ने आबादियाती अबूरी नज़रिए को देखा और समझा। अब इस नज़रिए को सामने रखते हुए इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1, अगर खाम शरह पैदाइश 7 है और खाम शरह अमवात 8 है तो बताइए इस शरह वाला मुल्क आबादियाती अबूरी नज़रिए के किस मरहले में है। बच्चों, सवाल का मतलब ये है कि अगर खाम शरह पैदाइश 7 यानी 1000 लोगों में 7 है और खाम शरह अमवात 8 यानी 1000 लोगों में 8 है तो ऐसी कम और मनफी शरह रखने वाला मुल्क आबादियाती अबूरी नज़रिए के किस मरहले में आएगा। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, अगर किसी मुल्क की खाम शरह अमवात 20 है और खाम शरह पैदाइश 24 है तो वो मुल्क आबादियाती अबूरी नज़रिए के किस मरहले में हैं। अज़ीज़ तालबात, यहाँ पर हमारा पहला सबक आबादी हिस्सा अव्वल मुकम्मल हुआ। अब हम हमारे दूसरे सबक आबादी हिस्सा दुवम के ताल्लुक़ से सरसरी तौर पर चंद बातें सिर्फ देखेंगे। जैसे हमेशा याद रखिए, आबादी के अज्जा, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आबादी की वो तमाम खुसूसियात जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसे नापा जा सकता है, उसे आबादी के अज्जा कहते हैं। बच्चों, आबादी की खुसूसियात की पैमाइश मतलब उसको नापा जा सकता है, मोजा जा सकता है, शुमार किया जा सकता है, तो उसे आबादी के अज्जा कहते हैं। मसलन देही और शहरी रिहाइशें यानी देही और शहरी बस्तियां वगैरह। उम्र के लिहाज से जैसे आबादी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे बच्चा आबादी, बालिग आबादी, बूढ़ी आबादी। इसी तरह अज़दवाजी हैसियत यानी कि शादीशुदा, गैर शादीशुदा। तनासुबे जिन्स यानी कि मर्दों और औरतों की अलग अलग जो तादाद है, ये तमाम चीज़ें जो है आबादी की खुसूसियात कहलाती हैं। इन अज्जा की बुनियाद पर ही आबादी की जमात बंदी या दर्जा बंदी की जाती है। इसकी वजह से किसी इलाके की आबादी की खुसूसियात नुमायाँ होती हैं, यानी बेहतर तौर से समझ में आती हैं।
اس کے بعد ہے آبادی کی ساخت، اسٹرکچر آف پاپولیشن۔ عزیز طالبات، آبادی کے اجزاء کے ذریعے کسی علاقے کی آبادی کی عمومی بناوٹ یعنی ساخت سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً عمر کی ساخت دیکھنے پر آبادی میں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کا فیصد معلوم ہوتا ہے۔ آبادی کی ساخت کی وجہ سے ہی کسی آبادی میں منحصر آبادی کا فیصد معلوم ہوتا ہے۔ منحصر آبادی کا فیصد معلوم ہونے پر اس کے اثرات ملک کی معاشی حالت پر کیا پڑ رہے ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے ملک کی معاشی حالت کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تمام مندرجہ بالا جو اجزاء ہیں، عوامل ہیں، ان کی معلومات ہم اگلے سبق میں حاصل کریں گے۔ اپنے ذہن پر ذرا زور دیجیے۔ عزیز طالبات، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی دی جا رہی ہے جسے آپ لوگوں کو بہت ہی دھیان سے سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے اور اپنے جملے ایک پیراگراف کی صورت میں نوٹ بک میں درج کرنے ہیں۔ دنیا کی آبادی میں اضافے کو درج ذیل عصری خط ٹائم لائن کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس کا بغور مطالعہ کیجیے اور معلوم کیجیے کہ دنیا کی آبادی کو دگنا ہونے میں کتنے سال درکار ہوئے ہیں۔ اسے اپنی بیاض میں لکھیے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ابتدا میں دنیا کی آبادی کو دگنا ہونے میں تقریباً 600 سال یعنی 6 صدیاں لگ گئیں۔ بچوں، نیچے کی جانب آپ لوگوں کو ایک خط دیا ہوا ہے جو افقی سمت میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اوپر مختلف قسم کے نمبرات جیسے 1000، 1100، 1200، 1300 دیا ہوا ہے، اور نیچے کی جانب مختلف قسم کے اعداد 254، 301، 360 دیے ہوئے ہیں۔ تو نیچے دیے ہوئے یہ تمام اعداد اندازاً دنیا کی آبادی ملین میں ہے، ملین یعنی کہ 10 لاکھ، اور اوپر کی جانب جو درج نمبرات ہیں جیسے 1000، 1100، 1200، تو یہ سال ہیں۔ سال جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ابھی سن 2020 چل رہا ہے، تو ویسے سن 1000، سن 1100، سن 1200۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو مثال جو یہاں پر حل کر کے دی گئی ہے کہ ابتدا میں دنیا کی آبادی کو دگنا ہونے میں تقریباً 600 سال یعنی کہ 6 صدیاں لگی، تو سن 1000 میں 254 ملین آبادی تھی دنیا کی، اور یہی 254 ملین آبادی تقریباً سن 1600 میں اگر دیکھیں گے آپ لوگ تو اس کے نیچے 550 لکھا ہوا ہے، تو مطلب سن 1600 میں دنیا کی آبادی 550 ملین ہو گئی۔ تو بچوں 254 سے 550 تک دنیا کی کل آبادی ہونے کے لیے تقریباً 1000 سال سے لے کر 1600 سال تک یعنی کہ 600 سال 6 صدیاں درکار ہوئیں۔ آپ عصری خط ٹائم لائن کا تجزیہ کیجیے اور اپنے مشاہدات کو ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیے۔